أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ و اور من سے الناسی لوگ جمع اور لوگوں میں سے من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و اور بالیومی اور دن پر الآخری آخرت کے و اور ما نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے یا مومنین، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون وہ فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، و اور الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، و اور ما نہیں یخدعون فریب دیتے الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو ہی، و اور ما نہیں یشعرون سمجھتے۔ وہ اپنی طرف سے تو اللہ کو فریب دیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کو فریب دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ یہ نہیں سمجھتے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دی اللہ نے مرضاً بیماری، و اور لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے کہ کانوا ہیں یکذبون جھوٹ بولتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیماری یہ مرض بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو لا نہیں تفسدوا فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون سنوارتے ہیں، صالح ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون ہم وہی المفسدون فساد کرنے والے ہیں، و اور لیکن لا نہیں یشعرون سمجھتے۔ خبردار یہی لوگ بے شک یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں اور لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنوا ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس آمن ایمان لائے الناس لوگ، قالوا کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء ہم وہی السفہاء بے وقوف ہیں، و اور لیکن لا نہیں یعلمون جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ و اور اذا جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، و اور اذا جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، الا طرف
शयातीनहिम अपने शैतानों में यानी अपने जैसे गलत लोगों में। क़ालू कहते हैं, इन्ना बेशक हम माकुम मा साथ कुम तुम्हारे, इन्नमा बेशक हम नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक करते हैं। जब ये लोग ईमान लाने वाले लोगों के साथ होते हैं तो उनको कहते हैं कि बेशक हम ईमान लाए, और जब ये अपने शैतानों में होते हैं, तन्हाई में उनके साथ होते हैं, तो उनको कहते हैं कि बेशक हम तो मजाक करते हैं, यानी मोमिनीन के साथ मजाक करते हैं कि हम ईमान लाए। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ मजाक करता है बिहिम इनके साथ, वा और यमुद्दुहुम खींचता है इनको या मोहलत देता है इनको, फी में तुग़यानिहिम इनकी सरकशी में, यामहून बहकते हैं। अल्लाह ताला इनके साथ हंसी करते हैं, इनके साथ मजाक करते हैं और इन्हें मोहलत देते हैं ताकि ये अपनी सरकशी में पड़े बहकते रहें। उलाइका यही लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने अश्तरऊ खरीद ली अद्दलालतु गुमराही बिलहुदा बिल बी होता है बदले में, बिलहुदा हदायत के बदले, वापस माँ नहीं रबिहत फायदा पाया तिजारतुहुम इनकी तिजारत ने, वमा और नहीं कानू हुए मुहतदीन हिदायत पाने वालों में से। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो इनकी तिजारत का इन्हें कुछ फायदा न हुआ और न ही ये हिदायत पाने वालों में से हुए। मसलुहुम इनकी मिसाल का मसली ऐसे है अल्लज़ी जैसे अस्तौक़द जला दे नारन आग, फलम्मा पस जब अदाअत रोशन किया माँ जो कुछ हौलहु उसके इर्द गिर्द था, वहाबा ले गया अल्लाहु अल्लाह बिनूरिहिम इनकी रोशनी, वा और तरकहुम छोड़ दिए इनको, फी में ज़ुलुमातिन अंधेरों में, ला नहीं युबसिरून देखते। इनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग जलाई और जब आग ने इसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उनकी रोशनी को जायल कर दिया, खत्म कर दिया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया और वो कुछ नहीं देखते। उम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो ला यरजिऊन नहीं वापस आते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि ये लौट ही नहीं सकते, वापस नहीं आ सकते सीधे रास्ते की तरफ। आओ या तसीबिन मानिंद बारिश के, मिनस समाय मिन से अस्समाई आसमान, आसमान से, फी ही उसके बीच, जुलुमातुन अंधेरे हैं, वा और रादुन गरज है, वा और बरकुन बिजली है, यजअलूना करते हैं असाबिअहुम अपनी उंगलियां, फी में अज़ानिहिम कानों में अपने कानों में, मिन से अस्सवाइकी कड़क, हज़रा डर, अलमौती मौत के, वा और अल्लाहु अल्लाह मुहीतुन घेरने वाला है बिल काफिरीन काफिरों को। इनकी मिसाल उस बारिश जैसी है जो आसमान से बरस रही है और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और गरज हो, बिजली हो, कड़क हो, तो ये मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें और अल्लाह ताला इनको हर तरफ से घेरे हुए है या घेरने वाला है। यकादू नजदीक है, अलबरकू बिजली, यख्तफू अचानक ले जाए, अबसारहुम इनकी आंखें यानी कि बसारत, कुल्लमा जब, अदाअलहुम रोशनी देती है इनको, मशौ चलते हैं, फीही इसमें, वा और इज़ा जब, अज़लमा अंधेरा करती है, अलैहिम इनके ऊपर, क़ामू खड़े हुए रहते हैं, वा और लौ अगर, शाआ चाहे, अल्लाहु अल्लाह, ला ज़हबा तो ले जाए, बिसमअहिम कान इनके, वा और अबसारिहिम
इनकी आंखें, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शई इन चीज के, कदीर कादिर है, करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक कर ले जाए, यानी उनकी देखने की सलाहियत को, उनकी बसारत को ले जाए। जब बिजली चमकती है, इन पर रोशनी डालती है तो उस पर चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की समात, इनकी कुव्वत समात और इनकी आंखों की बिनाई दोनों को ज़ायल कर देता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सूरतुल बकरा की आयत 8 ता 20 में मुनाफिकीन का जिक्र है। इससे पहले 7 आयत गुजरी हैं। पहली 5 आयत में मुत्तकीन का जिक्र है। उससे अगली 2 आयत में उन कुफार का जिक्र है जो खुलेआम कुरान का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह इनकार करते थे। उससे अगली जो 13 आयत है उनके अंदर मुनाफिकीन का जिक्र है। मुनाफिकीन से मुराद वो लोग जो मोमिनीन में जब जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, जब मुसलमानों में जाते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, और जब अकेले होते हैं अपने जैसे शयातीन के साथ तो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ मजाक करते हैं, दर हकीकत तो हम उसी रास्ते पे हैं जिस पर पहले थे, यानी गुमराही के रास्ते पर। इन मुनाफिकीन को लगता है कि ये अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, नाउज़ बिल्लाह, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि असल में ये अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, और अगर ये कुफर में मरेंगे, मुनाफिकत में मरेंगे तो आगे इन्हीं का नुकसान है। तो ये धोखा अल्लाह को नहीं बल्कि अपने आप को दे रहे हैं, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं अजाब का। उनके दिलों में मर्ज है, सो अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया उनके मर्ज को, यानी निफाक भी एक मर्ज है। जिस तरह बेहतियाती की वजह से बदनी अमराज होते हैं, उसी तरह निफाक एक ऐसा मर्ज है, ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान को रूहानी अमराज लाहक हो जाते हैं। तो मुनाफिकत ने इनको रूहानी मर्ज लाहक कर दिया है, और अल्लाह ताला ने इनकी बीमारी बढ़ा दी है, और इनके इस झूठ की वजह से इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। और जब इनको कहा जाता है कि फसाद ना करो जमीन में, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन ये लोग तो झूठे हैं और इनके दिल में भी निफाक है। ये जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें वाज़ेह फर्क है। तो अगर ये कहते हैं कि ये इस्लाह करने वाले हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खबरदार, जान लो कि यही खराबी करने वाले लोग हैं, वही खराबी करने वाले हैं, लेकिन नहीं समझते। दर हकीकत ये खराबी करने वाले लोग हैं, लेकिन ये खुद को समझते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, जिस तरह ईमान लाए सब लोग, तो कहते हैं क्या हम ईमान ले आए बेवकूफों की तरह। यहाँ पर आमनन नासु, जैसे ईमान लाए लोग, ये कौन से लोग हैं? मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जो नज़ूल कुरान के वक्त ईमान लाए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद नबी हैं, तो उन पर जो ईमान लाए सबसे पहले वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड सेट हो गया, एक पैमाना सेट हो गया कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का जो ईमान है वो बाकी आने वाली उम्मत के लिए एक पैमाने के तौर पर है कि जो उस तरह के ईमान पे पूरा उतरेगा वही असल मोमिन होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उनकी तरह ईमान लेके आए। तो अल्लाह ने एक उनको टारगेट दिया है, एक गोल दिया है, एक स्टैंडर्ड उनके लिए सेट किया है कि ये है ईमान का पैमाना, इस तरह ईमान लेकर आओ। लेकिन ये मुनाफिकीन उनको बेवकूफ कहते थे, और मुनकरीन मुशरिकीन का हमेशा से ही ये तर्ज रहा है कि वो अहले ईमान को बुरा भला कहा करते थे, उनको तरह तरह के बातें किया करते थे। ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को और जो लोग ईमान लाए उनको बेवकूफ कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अला, जान लो, खबरदार हो जाओ, बेशक वो वही बेवकूफ हैं, यानी जो उनको ऐसा कहते हैं वही बेवकूफ हैं खुद। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो नहीं जानते।
اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو عیاں کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اور یہاں ان منافقین کے جو دوست ہیں ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ہنسی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کی سرکشی کو بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور یہ لوگ منافقین اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اصل میں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دیے رکھی ہے ان کے گناہوں میں، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے یہ اندھے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی، ہدایت کو چھوڑ دی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی، اور ان کو ان کی یہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی یہ کبھی ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے یا راہ پانے والوں میں سے ہوگی۔ خرید کیسے لی؟ کہ کفر میں تو یہ پہلے سے ہی تھے، لیکن انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے قریب ہو کر اسلام کو بھی دیکھ لیا، اس کو بھی پرکھا اور مسلمانوں کو بھی دیکھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر منافقت اور کفر اختیار کیا، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خود خریدی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا نام دیا ہے کہ ان کو تجارت بھی نہ کرنی آئی، انہوں نے ایک نفع بخش چیز چھوڑ کے ایک نقصان دہ چیز خرید لی۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی پھر روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کے ماحول کو، تو اللہ تعالیٰ نے روشنی زائل کر دی اور پھر ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اور یہ کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف، اور یہ اندھیرے میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور سے بارش برس رہی ہے آسمان سے، اور اندھیرے میں گرج اور بجلی کی کڑک ہوتی ہے تو موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا گھیرا کرنے والا ہے۔ آگے ان کے لیے سزا ہے کہ جلد یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے گی، جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کان اور آنکھیں یعنی کہ ان کی قوت سماعت اور ان کی قوت بصارت چھین لیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو سزا سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو طاقتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، وہ چھین بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طریقوں سے کروائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت بذریعہ وحی بھی بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے، اور دوسرا طریقہ قول و فعل میں تضاد کے ساتھ، اس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ صحیح مسلمان ہے یا منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، تو پہلا طریقہ تو منافق کو پہچاننے کا نہیں رہا کہ وحی کے ذریعے پتہ چلے، تو لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہچاننے کا کسی منافق کو طریقہ یہی ہے کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو، وہ منافق ہے۔ قرآن کریم میں جن منافقین کا ذکر ہے ان میں زیادہ تر یہودی تھے۔ یہود کا یہ تھا کہ وہ اللہ اور روز قیامت آخرت کے دن پر ایمان لانا تو یہودیت میں بھی تھا، ان کے اپنے مذہب میں بھی تھا، جو ان کے مذہب میں نہیں تھا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا۔ تو انہوں نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر اس پر تو ایمان لائے، وہ تو ان کے اپنے مذہب میں بھی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہونا یہ انہوں نے نہیں کیا۔ اصل ایمان وہ ہے جو پورے کا پورا کسی چیز پر لایا جائے، دل سے مانا جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے اس کا، جس طرح اللہ حکم دے عین اس کے مطابق کیا جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی چیزیں اپنا لیں اور کچھ چیزیں چھوڑ لیں، یہ یہود کا طریقہ تھا۔
اور ان کی ایک اور برائی یہ بھی تھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، تاکہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو شخص منافق ہوگا وہ تو جھوٹ بولے گا ہی، نفاق جس کے دل میں ہوگا اس کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے دو رخ ہیں، وہ ایک رخ سے مسلمانوں کے سامنے جاتا ہے اور دوسرے رخ سے اپنے شیاطین کے پاس، اپنے جیسے لوگوں میں۔ یہود ایک جھوٹ اور بولتے تھے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہود کے اور بھی بہت سے جھوٹ تھے، تو ان کے جھوٹ بولنے پر ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ اور جان لو بے شک یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ فساد کا سبب بن رہے ہیں، کیونکہ یہ ظاہری طور پر گناہوں سے جیسے کہ چوری ڈاکہ وغیرہ اس سے بچتے تھے، اور اسی لیے یہ ببانگ بہل کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کا جھوٹ بہت سارے فتنوں کو جنم دیتا تھا۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جسے انسان گناہ سمجھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑے گا کیسے؟ دوسرا یہ کہ جو کھلے عام دیگر گناہ کرتے ہیں جیسے چوری ڈاکہ وغیرہ، ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے، پھر ان سے دوسرے لوگوں کو بچانا بھی آسان ہوتا ہے، ان کو سزا دینا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کا معلوم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دکھنے میں بہت صالح لگتے ہیں لیکن در حقیقت یہ فساد مچانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ زمین میں ان منافقین کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے، تو یہ منافقین مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ جرائم کرتے بھی رہیں گے اور ان کا جلد پتہ بھی نہ چلے گا۔ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ابلیس کے لیے کہا وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِینَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور منافقین کے لیے کہا گیا ہے وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ، یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ کا ترجمہ یہ بھی ہے، تفسیر یہ بھی ہے کہ بہرے ہیں کہ یہ حق کو نہیں سنتے، یعنی کہ ان کو بتایا بھی جاتا ہے لیکن ان کے کان اس کو نہیں سن پا رہے، اس کی پہچان نہیں کر پا رہے۔ بکمن گنگے ہیں کہ یہ کلمہ توحید نہیں پڑھ سکتے، عمیٌ نابینے ہیں کہ یہ آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، بس یہ نہیں لوٹیں گے ہدایت کی طرف۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے شدید بارش کے جو 4 احوال ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، ظلمات، رعد، برق، صاعقہ، صواعق اس کی جمع۔ ظلمت سے اندھیرا، رعد گرج کو کہتے ہیں، بادل کی گرج کو، برق بجلی کو، اور صواعق جس کی واحد ہے صاعقہ، بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ یہ 4 احوال بیان کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اثر کو بیان فرمایا۔ یہ کانوں کو شدت سے دبا لیتے ہیں انگلیاں دے کر کے کہیں ان کا دل نہ پھٹ جائے، کڑک اور گرج کے ساتھ۔ بارش کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر بادلوں کی گرج ہوتی ہے، پھر بجلی چمکتی ہے، اور پھر بجلی کے کڑکنے کی آواز ہوتی ہے یا گر بھی جاتی ہے بجلی۔ تو بجلی کی کڑک کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں کہ کہیں ان کے دل نہ پھٹ جائیں اور ان کو موت نہ واقع ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقین دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ آیت نمبر 20 جو ہے کہ جب یہ بجلی آتی ہے تو اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی دنیا کی حالت کو بھی بیان کرتی ہے کہ ان کی مثال ایک مسافر کے جیسی ہے جو ایسی بارش میں سفر کر رہا ہو کہ روشنی آ گئی بجلی سے تو چل دیے، اندھیرا ہوا تو رک گئے۔ ان کو مسلمانوں کی تلوار کا بھی خوف تھا
کہ اگر یہ پکڑے گئے کہ ان کا کفر واضح ہو گیا تو ادھر سے بھی ان کو خوف تھا، اور یہ اپنے لوگوں میں بھی جو ہے جا کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، تو یہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، نہ مسلمانوں کی طرف کے تھے نہ کفار کی طرف کے، اور نہ دنیا ان کی ہے نہ آخرت ان کی ہے۔ دنیا میں ان کو لگتا تو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے بچ جائیں گے، لیکن در حقیقت ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اور عذاب ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے ان کو پھر سزا دیں، اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔